پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح جانداروں کا ماحول پر اثر ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم حیوانات میں دیکھتے ہیں شیر کی مثال۔ شیر جنگلوں میں چھپ کر اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کرنے کے بعد وہ اپنے شکار کو زیر کرتے ہیں، نیچے گراتے ہیں اور اس کا خون چوستے ہیں۔ جیسے ہی شکار لاغر اور مجبور ہو جاتا ہے، اس کی جسم کی توانائی ختم ہو جاتی ہے، بہت سارے شیر مل کر اس شکار کو پھاڑ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شکار کا پورا گوشت جو ہے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ جب ان شیر اور شیر کے ساتھیوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ مردہ جانور کو چھوڑ کر چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جاندار گدھ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے گدھ آ کر اس مردہ جاندار کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب وہ شکار صرف ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ زمین پر کئی عرصے تک پڑا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر زمین کی مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس طریقے سے حیوانات کا بھی ماحول پر اثر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے نباتات کا ماحول پر اثر کیا ہوتا ہے۔ نباتات میں پت جھڑ کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے ہیں۔ یہ پتے گرتے گرتے زمین پر بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد یہ پتے سڑ گل کر زمین کی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ یہ مٹی کو زرخیز بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ ماحول پر کس طریقے سے حیوانات اور نباتات کا اثر ہوتا ہے۔